فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی دعا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں آئی ہے. ہم اس سے پہلے آیت نمبر 200 اور اس سے اگلی آیت یعنی 202 کا مطالعہ بھی کریں گے. دعا کیا ہے؟ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم دعا کے بارے میں بات ہوگی جو آپ میں سے شاید کئی لوگوں کو یاد ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کے بارے میں پہلی چیز جو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس دعا کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کے موقع پر کیا ہے، اور حج کے ایک خاص موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں سکھایا ہے. آپ کو معلوم ہوگا جن لوگوں نے آپ میں سے عمرہ کیا ہوا ہے یا حج کیا ہوا ہے، جب آپ طواف کرتے ہیں تو ایک خاص مقام سے گزرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں کریں گے، لیکن پہلے اس کے سیاق کو سمجھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ تم لوگ جب یہاں حج پر آتے ہو، تم اپنے سارے مناسک پورے کر لیتے ہو، سارے ارکان حج کے پورے کر لیتے ہو، تو آخر میں قیام ہوتا ہے، اور اس قیام کے دوران جب آپ انتظار کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں کہا ہے کہ اس زمانے کے عرب سے کہا اللہ کا ایسا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدید، یعنی اس سے بھی زیادہ جذبات کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور انتھوزیزم کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. آیت نمبر 200 کا جب سٹارٹ ہوا تو یہی تھا نا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اب اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ سمجھیں کہ ہم لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اس طرح سے ذکر نہیں کرتے. اصل میں جو ایک پرنسپل ہے قرآن کو سمجھنے کا، ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ وہ جو عرب تھے، وہ عرب کی کون سی سوسائٹی تھی جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، یعنی ان کے سمجھ میں آنے والی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہے کہ جو آنے والی جنریشنز ہیں، جو آنے والی نیکسٹ جنریشن ہیں، جیسے ہم 2025 میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ توقع ہے کہ ان جنریشن کو جب یہ چیز پیچھے جا کر دیکھنے پڑے گی، پیچھے جا کر ان کا اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا،
کہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہا ہے، تو اس سے کمپیریزن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالمقابل ہمارے زمانے میں کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم انتھیوزیسٹکلی بات کرتے ہیں۔ ان کے کلچر میں یہ تھا کہ ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، وہ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، ان کو کہانیاں سنانا ان چیزوں کے بارے میں، یہ ان کے کلچر میں تھا۔ ہمارے کلچر میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو سپورٹس کا شوق ہے، کسی کو ایکسرسائز وغیرہ کا شوق ہے، کسی کو فلموں کا، ڈراموں کا شوق ہے، کسی کو کسی دوسرے کے بارے میں گوسپ کرنے کا، غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا شوق ہے، کسی کو گاڑیوں کا شوق ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو انٹرسٹ کرتی ہیں، جس کے بارے میں وہ بار بار بات کرتے ہیں، جیسے فیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیٹسٹ ٹرینڈز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس فری وقت ہوتا ہے، تو کون سی باتیں کرتے ہیں؟ وہ باتیں جس میں آپ کو مزہ آتا ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، جو آپ کو دلچسپ لگتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے، اور بائی ایکسٹینشن ہم سے کہی جا رہی ہے کہ حج کے آخر میں، کیونکہ اس وقت ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے اور صرف ذکر کرنا ہوتا ہے، نمازیں نہیں ہوتی، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اور اتنے جذبات سے ذکر کرو، اتنی انرجی سے ذکر کرو جتنی تم عام چیزوں کے بارے میں دل لگا کر تم بات کرتے ہو، تمہاری دلچسپی کی باتیں ہوتی ہیں، تمہارا جن میں بہت دل لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بڑی ڈرانے والی آیت ہے یہ، اور اسی آیت کا حصہ ہے۔ پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہا، پھر کہا کہ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں دے اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی نہیں ہوگا۔ خلاق کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا حصہ کو خلاق کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں نے کہا کہ میرے رب مجھے دنیا میں دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا، تو ان کے لیے، اور یہی کہتے ہیں وہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ بس ہمیں دنیا میں دے دے، ان کے لیے کوئی خلاق نہیں، یعنی ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، یعنی ان کو آخرت میں کوئی خلاق نہیں ملے گا۔ اور یہاں پر نوٹ کریں کہ یہاں پر حسنہ کا لفظ ابھی استعمال نہیں ہوا، اس لیے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بات اصل میں یہ کی جا رہی ہے کہ جو مختلف مذاہب ہیں نا، ان میں لوگوں کا جو خدا ہے، اور جو بہت سارے خداؤں کو بھی مانتے ہیں، ان سے ان کا تعلق کیا ہے کہ وہ جاتے ہیں، ان سے درخواستیں کرتے ہیں کہ جیسے مجھے جاب چاہیے، میں جا کر درخواست کروں گی، پھر میں چڑھاوے چڑھاؤں گی، مجھے صحت چاہیے تو میں جا کر صحت مانگوں گی، مجھے پیسے چاہیے تو میں جا کے پیسے مانگوں گی، مجھے کسی سے شادی کرنی ہے تو میں جا کے منتیں مانگوں گی، مجھے اولاد چاہیے تو میں اولاد کی منتیں مانگوں گی۔ تو یہ نا ایک مینٹیلٹی تھی کہ جس طرح سے نا ایک ریکویسٹ سروس ہے کہ آپ خداؤں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے اپنی ریکویسٹ ان کے آگے پیش کی، چڑھاوا چڑھایا، منت مانگی، اور پھر جو بھی آپ نے مانگا وہ اس نے آپ کو دے دیا۔ تو اسی طرح کی ایک ذہنیت ہے کہ ہم جائیں گے حج پہ، اور جن چیزوں کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، جن کی چیزیں ہمیں اہمیت لگتی ہے، جس میں ہماری دلچسپی ہے، ان کے بارے میں ہم باتیں کریں گے، کیونکہ وہاں تو عبادات کے بیچ میں بہت وقت ہے، تو وہاں پر ہم اپنی مرضی کی باتیں کریں گے، اپنی دلچسپی کی باتیں کریں گے، جیسے گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر کہیں ہمارے خیال آئے گا دل میں کہ یا اللہ ایک فراری دلا دے، یوم یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی اگر دل میں کوئی بات بھی آئی پوچھنے کی، اتنا سارا وقت ہے، دنیا کو چھوڑ کے، احرام باندھ کے، ایسے کپڑے پہن کے جن میں ہمیں دفنایا جائے گا، ایسی ریہرسل کر رہے ہیں، تو جہاں ہمیں آخرت یاد آنی چاہیے، قیامت کی ریہرسل ہے، اصل میں یہ ساری کی ساری انسانیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں۔ کسی کا سٹیٹس وہاں نظر نہیں آ رہا، کوئی ملینئر کھڑا ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور کھڑا ہے، کوئی کوڑا صاف کرنے والا کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتا کون ہے، سب انسان ہیں، اس وقت برابر ہیں سب۔ کسی نے کوئی ایسا لباس نہیں پہنا، کسی کی وضع قطع سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس مقام پر ہے، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے یا وہ اسکول سے بھی بھاگ گیا تھا، آپ کو نہیں معلوم۔ وہاں پر جانے کے بعد، دنیا چھوڑ دینے کے بعد، اگر اس ساری ایکسرسائز کے آخر میں
آپ کے دماغ میں ابھی بھی اگر صرف یہ آ رہا ہے کہ مجھے گاڑی کون سی چاہیے، یا میرا دنیا میں کون سا مسئلہ ہے جو حل ہو جائے گا، مجھے کوئی اپنی خواہش مل جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں دنیا کے علاوہ کچھ چاہیے ہی نہیں، وہ تو چاہتے ہی دنیا ہے، دنیا والے ہیں، آخرت میں انہیں کچھ نہیں چاہیے، اس لیے انہیں دنیا ہی ملے گی، کیونکہ آخرت تو انہوں نے مانگنی چاہی ہی نہیں۔ اچھا، یہاں پر لیکن حسنہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، پھر اس سے اب انسان ڈر بھی جاتا ہے کہ اگر میں حج پر جاؤں تو کیا میں اولاد کی دعا نہ کروں، میں جاب کی دعا نہ کروں، میں صحت کی دعا نہ کروں، میں اپنے والدین کے لیے عافیت کی دعا نہ کروں، گھر میں کوئی کنفلکٹ ہو رہا ہے، کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے یا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بارے میں دعا نہ کروں اللہ وہ حل کر دے، شادی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، میں دعا نہ کروں کہ اللہ میری شادی والا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں ایک بیلنس طریقے سے سکھایا کہ ہمیں وہ دعا کیسے کرنی چاہیے، اور اس دعا اور اس دعا میں فرق کیا ہے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے، یعنی اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ پہلے سمجھ لیا جائے کہ غلط دعا کون سی ہے، اور پھر سمجھو کہ صحیح دعا کون سی ہے۔ یہ صحیح دعا کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اچھا دے اس دنیا میں، حسنہ خوبصورت اور اچھا، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت بھی خوبصورت اور اچھا دے وہاں پر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ 3 حصے ہیں اس دعا کے، کہ اس دنیا میں اچھا ملے ہمارے رب، آخرت میں اچھا ہمیں دے ہمارے رب، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب اس دعا کو پہلے غلط طریقے سے سمجھ لیں، پھر اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ غلط طریقے سے کیا ہوگا کہ یا اللہ اس دنیا میں فراری دے دے، محل بنگلہ دے دے، اس دنیا میں بھی ملینئر بنا دے، اور آخرت میں بھی عیش کرا دے، اور جہنم نہ دکھانا ہمیں، یعنی عیشیں ہی عیشیں ہوتی رہیں ہماری۔ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن یہاں اس سے بہت گہری بات کی جا رہی ہے، بلکہ نا یہ ذہنیت، یہ سمجھنا، آپ کو پتہ ہے کہ ایک پہلے نا ایک فلسفی چلی تھی جو بہت پاپولر ہوئی تھی، اور جس کا اثر بہت لوگوں پر ہوا تھا، اور مسلمانوں پر بھی ہوا تھا، اور امریکہ میں تو بہت پاپولر ہوئی تھی۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا ہے، جیسے آپ کا بزنس کامیاب ہو گیا، آپ کو اولاد چاہیے تھی، اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ سے بہت خوش ہے، اور اس خوش ہونے کی علامت کیا ہے کہ آپ کا بزنس چل گیا، آپ کا کیریئر ایکسپینڈ ہو گیا، اولاد چاہیے تھی، اولاد مل گئی، تو جو آپ کی ساری خواہشیں تھیں وہ آپ کی پوری ہو گئیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی خاص خاطریں کی ہوئی ہیں، اور پھر اس بات کی تو ضمانت ہے کہ اگر اتنا خیال میرا دنیا میں رکھا ہے تو آخرت میں تو پھر میری ٹکٹ گارنٹیڈ ہے۔ تو اس فلسفی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر خدا مجھ سے نا، اللہ نے مجھے دنیا میں بہت کچھ دے دیا ہے نا، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا مجھ سے بہت خوش ہے۔ اور اس فلسفی کے ماننے والوں کا کانسیپٹ بھی یہی بن گیا ہے، جتنا مجھے دنیا میں دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا مجھ سے بہت راضی ہے، مجھ سے بہت خوش ہے، اور اتنا خوش ہے تو پھر آخرت میں تو اس نے میرے لیے بڑے مزے میرے لیے رکھے ہی ہوں گے۔ اور اس ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس دعا کا غلط استعمال کرے اور کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی موجیں اور عیشیں اور آخرت میں بھی موجیں اور عیشیں، اور پھر عذاب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وقنا عذاب النار۔ لیکن اصل بات جو یہاں کہی جا رہی ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت گہری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے جو بہت اچھا ہے۔ یہاں اللہ نے اسپیل آؤٹ نہیں کرایا کہ کیا کیا چیزیں اچھی ہیں،
سورہ آل عمران میں کہہ دیا آیت نمبر 14 میں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَاتِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَاتِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی وہاں کہہ دیا کہ دنیا کے لیے کیا کیا چیزیں خوبصورت ہیں لوگوں کے لیے، کہ وہ دنیا میں اپنی خواہشیں پوری کریں، اپنی شہوت پوری کریں عورتوں سے، والبنین اور اس کے بعد اولاد کی خواہش، قناطیر المقنطرہ یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں، من الذہب والفضہ والخیل المسومات، نشان زدہ گھوڑے ہوں جیسے برانڈڈ ہارسز، یا جیسے سواری ہو فراری ہو یا مرسیڈیز ہو یا مسٹینگ ہو، والانعام والحرث، انعام کہتے ہیں گائے بکری کو اور حرث کہتے ہیں کھیتی کو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ انویسٹمنٹس، کہ آپ کے ایسٹس ہوں، آپ کی بلڈنگ ہوں، جس چیز سے آپ کے پیسے مزید بنتے ہوں، یعنی وہ انویسٹمنٹس جو بڑھتی رہیں، یہی چیزیں ہیں جن کو دنیا کا شوق ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا البنی الشہوات من النساء القناطیر المقنطرہ والذہب والفضہ والخیل المسومات والانعام والحرث، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اچھی سواری بھی دے دے، اچھے مویشی بھی دے دے، اچھے کھیتیاں بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، یہ سونے چاندی بھی دے دے، یعنی یہ ساری چیزیں اسپیل آؤٹ کر کے، بلکہ میں آپ کو یہاں پر تفسیر سے کچھ پڑھ کر بھی بتاتی ہوں۔ امام العوسی کی تفسیر ہے یہ روح المعانی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے جب اس آیت کو سنا تو ان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آئیں کہ اس سے کیا معنی ہو سکتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ وہ اس سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ الاکثار، یعنی اس سے ہمیں جو کچھ ملے وہ بہت زیادہ ملے، جیسے کہتے ہیں الکثرت الاولاد، یعنی بہت ساری اولاد ہوں، والاموال والازواج، یعنی بہت ساری جو ہیں وہ شادیاں ہوں، بہت سارا مال ہو، یعنی انہوں نے نا ایک لمبی لسٹ بنائی کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو حسنہ کے اندر آ سکتی ہیں۔ لیکن پھر علماء نے ایک مزید چیز کا اضافہ کیا جو یہاں پر بہت اہم ہے اور سمجھنے کو ہے، وہ کیا ہے؟ حسنہ۔ جیسے مجھے نہیں معلوم کہ یہ جاب میرے لیے حسنہ ہے کہ نہیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ شاید اس جاب کی وجہ سے پیسے تو آ جائیں لیکن ساتھ میں اس کے غرور بھی آ جائے، میرا کریکٹر خراب ہو جائے اس جاب سے، شاید اس جاب کی وجہ سے میرے کچھ ایسے دوست بنے جن کی وجہ سے میں غلط عادتوں میں پڑ جاؤں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، پاسبلٹی ہے۔ اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس جاب کی وجہ سے جو اچھی چیزیں میرے راستے میں آنے والی تھی وہ بھی رک جائیں، یعنی پیسے تو آ گئے لیکن اور نعمتیں ہٹ گئیں میرے راستے سے۔ تو اصل میں جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی چیز دے جو مجھے تو ظاہر ہے ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن وہ اصل میں بھی اچھی ہو، اور اچھائی کی اصل ڈیفینیشن آپ کے پاس ہے، جو فرمایا گیا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے خراب ہو، تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے تمہیں بہت بری لگتی ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکا تھا، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، تو اس کی نا بڑی خواہش تھی کہ وہ میڈیکل اسکول میں جائے، بڑے پرفیکٹ اس کے سکورز آئے لیکن اس کو داخلہ نہیں ملا، لیکن اس نے اپنا کریئر جو ہے وہ سوئچ کر کے کیا کیا، وہ پروگرامنگ کی طرف چلا گیا، اور وہاں جس یونیورسٹی میں وہ گیا ادھر اس کو کچھ ایسے مسلمان دوست مل گئے جن کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ سوچیں کہ آگے جا کے اس کے بچے حافظ قرآن بن گئے، یعنی اس کی فیملی، اس کی جو نسل کا مستقبل چلا نا پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس کی پوری نسل کا مستقبل بدل گیا، صرف اس لیے کہ جب وہ بہت ڈپریشن میں تھا تو اس کو وہ چیز چاہیے تھی جو اس کو نہیں ملی۔ یاد رکھیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری خواہشوں کے مطابق اللہ دے، لیکن اللہ ہمیں وہ چیز دے جو واقعی میں ہمارے لیے اچھی ہے۔ اور پھر اس میں ایک مزید چیز کہ آپ اس کو الگ نہ سمجھیے کہ جو اس میں کہا گیا نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وفی الآخرات حسنہ، یعنی دنیا میں بھی اچھا دے اور پھر آخرت میں بھی اچھا دے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
یعنی جو چیز میرے لیے دنیا میں واقعی اچھی ہے وہ میرے لیے اچھی ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھی ہے۔ یعنی مجھے جاب بھی ایسی ملے اللہ جس سے میرے لیے دنیا میں بھی رزق کا اہتمام ہو جائے، میں اس سے روزی کما سکوں، لیکن اس جاب میں حلال روزی کماتے کماتے میری آخرت بھی بنتی رہے اس سے، گویا اس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، میرے لیے آپ کی خدمت کے، آپ کی اطاعت کے اور دروازے کھلتے رہیں۔ یعنی کیا سمجھ آیا کہ دنیا کی جو اچھی چیز ہوگی اس میں آخرت کے بنانے کے بھی موقع ملیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ اصل میں ایک کمبائن ویو ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دولت کے پیچھے ہوں، میں ایسی دولت کے پیچھے ہوں جس سے اللہ دنیا میں بھی روٹی دے دے اور آخرت کی دولت بھی کما لوں میں، یعنی اس دولت سے میں زیادہ صدقہ دے سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اس دولت کی وجہ سے میں اپنے دین کی تعلیم میں اضافہ کر سکوں، یعنی میں اس دولت کا صحیح استعمال کر سکوں۔ اسی طرح مجھے جو ایبیلٹی دی ہے، جو ٹیلنٹ دیا ہے، صحت دی ہے، توانائی دی ہے، وقت دیا ہے، جو کچھ بھی مجھے دیا ہے جو دنیا میں مجھے واقعی اس سے کچھ اچھا لگ رہا ہے، تو اب میں سوچوں کہ جو چیز اچھائی اور خیر دے رہی ہے مجھے دنیا میں، اس سے میں آخرت کی اچھائی کیسے پیدا کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، جو چیزیں تمہارے ساتھ پیچھے چھوڑی گئی ہیں، ان میں سے خرچ کیا کرو۔ یہاں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اچھی چیزیں دے، واقعی اچھی چیزیں دے، اور وہ ایسے دے کہ ہماری ذہنیت رہے کہ اس اچھائی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اگر ہم واقعی دنیا کو اس طرح سے استعمال کریں گے، اس سے آخرت بن رہی ہے، تو پھر تو آگ سے بچیں گے نا۔ یہ ایک لاجیکل کنکلوژن ہے۔ پچھلی دعا میں کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میری دنیا سنوار دے، میری دنیا کے مسئلے حل کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس کا تو آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آخرت کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر کوئی انسان نہ حلال کمائی کما رہا ہے تو اصل میں آخرت بھی کما رہا ہے اسی وقت۔ اگر شادی کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے تو شادی کرنا بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ اگر اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اولاد کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اولاد کی صحیح تربیت بھی عبادت ہے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس میں ہر چیز نیک نیتی سے کی جائے، اللہ کے دین کے رستے پر چل کر کی جائے تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے، اس کی اطاعت میں کی جائے بس۔ آپ دیکھیں، آپ جاب پر جا رہے ہیں، ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ وہ جو آپ ٹریفک میں اتنی پھنسے رہتے ہیں، روز آتے ہوئے تھکتے ہیں، وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ کیا سمجھ آیا کہ جو چیزیں آپ نے استعمال کی ہیں اچھے، جائز، اللہ تعالیٰ کے حلال کی حدود کے اندر اندر رہ کر، حرام سے دور رہتے ہوئے، وہ تمام چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرائیں تو وہ بھی صدقہ ہے؟ یہ کیسا صدقہ ہے؟ اس میں تو میں نے کچھ خرچ کیا ہی نہیں۔ لیکن آپ کسی دوست سے ملتے ہیں، آپ کو اس سے مل کر خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ اچھائی اور خوشی پھیلا رہے ہیں تو وہ دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت میں بھی حسنہ ہے۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کانسیپٹ نا کچھ اور مذہبوں میں ہے کہ ہمیں دنیا میں کچھ بہت بڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا، کوئی بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آپ کو اداسی میں ڈالنا پڑے گا، مشکلوں میں ڈالنا پڑے گا، پھر جا کر کہیں اللہ خوش ہوگا۔ نہیں، آپ حج کے موقع پر آ کر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑا پیارا فلسفہ ہے ہمارے دین کا۔ اچھا، آپ یہاں یہ بھی سمجھیں کہ حج سے زیادہ دنیا سے الگ ہونے والی کوئی عبادت ہے ہی نہیں۔ آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، آپ اتنی مبارک جگہ پر جا رہے ہو، آپ ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہو جس کا موسم دنیا کے سب سے خراب موسموں میں سے ہو، اس کا کلائمیٹ اتنا خراب ہے، وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں، مشقت میں ڈالنا ہے، وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو اتنے رسک میں ڈالنا ہے، اور دنیا کی تمام آسائشیں آپ پیچھے چھوڑ گئے ہو،
اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 198 میں فرمایا گیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر وہاں جا کر تم نے کچھ بزنس بھی کرنا ہے، کچھ چیزیں تجارت کرنی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ایک عظیم عبادت ہے جس کا تعلق دنیا کو چھوڑنے سے ہے، اس میں بھی کہا کہ اگر دنیا کا کچھ فائدہ کرنا چاہتے ہو صحیح نیت کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں جا کر مجھے تو یہ خیال آئے کہ اگر ہم طواف کر رہے ہیں اپنے احرام میں، اپنے کفن میں طواف کر رہے ہیں، وہاں جا کر ہمیں کہنا چاہیے ربنا آتنا فی الآخرہ حسنہ، کہ میرے رب بس ہماری آخرت سنوار دے، بس باقی کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں، میرے رب نے کہا مجھ سے مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ بیلنس ہے دین اور دنیا کا ہمارے دین میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں، اور اس بیلنس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ نہ ہی ہمیں پوری طرح دنیا والا بن جانا ہے اور نہ ہی ہمیں صرف آخرت کی فکر کرنی ہے اور دنیا کو بھلا دینا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہاں تک کہ تمہارے جسم پر بھی تمہارا حق ہے۔ قرآن میں آ گیا کہ دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولا کرو، دنیا میں بھی تمہارا حصہ ہے، بہترین کرو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہترین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سزا کے طور پر نہیں ڈالا، کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہی بنائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے ہی بنایا ہے جو کچھ بنایا ہے زمین میں، پورے کا پورا، جمیعا یعنی ہم صرف دنیا والے نہیں ہیں اور صرف آخرت والے نہیں ہیں، ہم ایسے دنیا والے ہیں جو اپنی دنیا کے ذریعے آخرت کو بنا لیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں دنیا میں ڈالا اور تمہیں دنیا میں تعمیر کرنے کی، ڈیولپمنٹ بنانے کی خواہش کی تم سے، یعنی تم سے یہ توقع کی ہے کہ تم دنیا کو بہتر سے بہتر بناؤ گے۔ یہ تو آپ دیکھیں کہ قرآن نے کہہ دیا ہے، تو یہ ایک عظیم دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میری دعا ہے کہ ہمیں اس دعا کو صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق ملے اور ہماری یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔